تو اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دعوت کو اس وقت اٹھایا جب دعوت کے نام کو جاننے والے علماء بھی نہیں تھے، وہ بھی اسے اوپرا سمجھتے تھے، اور ان کے ہاں بھی اس پر انکار شدید تھا، لیکن اس بندے کے گشتوں نے آہستہ 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 فضا کو ہموار کرنا شروع کیا۔ پھر مولانا الیاس صاحب نے بڑے بڑے علماء کو بلایا کہ اب آپ کے میوات کا دورہ کرو، تو انہوں نے میوات میں دیکھا زندگی کو بدلا ہوا، حالات کو پلٹا کھایا ہوا، تو کچھ اعتراف زبانوں پہ آنے لگا۔ 1944 میں جب دنیا سے جا رہے تھے تو میوات میں صرف، باقی نہیں، صرف میوات میں بہت اچھی فضا کام کی پیدا ہو چکی تھی، اور کچھ دہلی شہر میں۔ عبدالعاظ صاحب مولانا الیاس صاحب کی وفات سے 6 مہینے پہلے پہنچے ہیں نظام الدین، اور اس کے بعد تبلیغ کے ہو کے رہ گئے، پھر ساری زندگی اور کوئی کام نہیں۔ مولانا الیاس صاحب کے اس وقت 6 ماہ باقی تھے، اور اس وقت وہ شدید بیمار تھے۔ جب عبدالعاظ صاحب کو پتہ چلا، یہ وہاں دلی میں نوکری کرتے تھے، ان کو پتہ چلا کہ نظام الدین میں کوئی بزرگ ہیں جو لوگوں کو نمازی بناتے ہیں۔ اس وقت یہ شروع میں ہم نے بھی ایسے ہی سنا کہ ایک تبلیغی جماعت ہے جو لوگوں کو نمازی بناتی ہے۔ تبلیغ کی گہرائی تو کیا زبردست چیز ہے۔ تو کہنے لگے میں دیکھنے گیا کہ بھائی وہ کیسے نمازی بناتے ہیں، تو بس وہ جو پہلی دفعہ گئے تو وہیں کے ہو کے رہے۔ مولانا سعید خان صاحب کو 4 سال کی صحبت نصیب، مولانا الیاس صاحب کی صحبت میں 4 برس رہے، مسلسل 4 برس گزارے۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو بہت پہلے فوت ہو گئے تھے، 1989 میں فوت ہو گئے تھے، تو ان کو بھی کافی لمبا عرصہ مولانا الیاس صاحب کی صحبت نصیب رہی۔ بیٹے مخالف تھے، تو 1944 میں جب مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہونے لگا ہے تو انہوں نے مولوی یوسف صاحب کو بلا کر کہا بیٹا آجا مل لے میں جا رہا۔ وہ جو سینے سے لگایا اس میں نسبت اللہ نے منتقل فرما دی، اور مولانا یوسف صاحب نے فرمایا اپنے باپ کے مرنے سے 1 دن پہلے مجھے تبلیغ پہ 100 اعتراض تھے، 100 اعتراض۔ باپ کے مرنے کے بعد اللہ نے تبلیغ کا کام کھولا۔ مولانا الیاس صاحب تبلیغ کے کام کو اجمالی طور پر چھوڑ گئے تھے، مولانا یوسف صاحب نے اس کو کھولنا شروع کیا۔ دن میں 18 گھنٹے بولنے والا آدمی تھا، سوائے سونا اور نماز اور لکھنا، ان 3 اوقات کے علاوہ وہ شخص کی زبان بند نہیں، مسلسل جیسے اللہ بلوا رہا تھا۔ بھرپور جوانی میں چلے گئے، 48 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ 27 سال کی عمر میں امیر بنے، بالکل نوجوان بلکہ بچے۔ اور مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مولوی یوسف ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھیلتا تھا، لیکن جب وہ امیر بنا تو آہستہ آہستہ اس کا روب ہمارے اوپر چھاتا چلا، اور اپنی جہد اور قربانی سے ان کی ہیبت ہمارے دلوں پہ قائم ہو گئی۔ ایک دفعہ 3 گھنٹے بیان فرمائے اس حال میں کہ یہاں ایک پھوڑا تھا جس سے خون مسلسل رس رہا تھا، تو ایک آدمی پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ یہاں رکھتا تھا کپڑا، جب وہ خون سے تر ہو جاتا تو وہ ہٹا لیتا، دوسرا رکھتا تھا، پھر وہ خون سے تر ہو جاتا وہ ہٹا لیتا، پھر وہ تیسرا رکھتا تھا، اور وہ مسلسل بیان فرماتے۔ باپ والی کیفیت منتقل ہوئی تو مولانا الیاس صاحب کے یہاں پھوڑا نکل آیا، اس کو کٹ دینا تھا، کٹ دینے میں تکلیف ہونی تھی، تو مشورہ کر رہے تھے کہ اس کو کریں کیسے۔ تو مولانا الیاس صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا ایسا کرو کچھ میواتی میرے آگے بٹھا دو، پھر جو مرضی مجھ سے کر لیں۔ تو انہوں نے کچھ میواتی آگے بٹھائے، مولانا الیاس صاحب نے بیان کرنا شروع کر دیا اور ہاتھ یوں کر دیا، تو انہوں نے سارے ہاتھ کو کھرچ کے صاف کیا، لیکن ان کا ہاتھ ایسے بھی نہیں ہوئے، وہ یوں بھی نہیں ہوئے۔ اس قدر انہماک اور فنائیت اللہ نے عطا فرما دی باپ بیٹا کو کہ اللہ نے ایک چیز کو وجود دینا تھا، ایک مدت ہوئی تھی عوام اور خواص کے ذہن سے نکل گیا تھا، اور بس صرف اسلام کو ایک ہی شکل میں دیکھتے تھے کہ حکومت آئے گی تو اسلام آئے گا، حکومت آئے گی تو اسلام آئے گا، طاقت ہاتھ میں ہوگی تو اسلام آئے گا، ورنہ اسلام آ ہی نہیں سکتا۔ اور انقلاب کا مطلب صرف حکومت کی تبدیلی کو لے لیا تھا۔ تو پچھلے 200 سال سے انقلاب کا لفظ بھی صرف اور صرف حکومت کی تبدیلی پر بولا جاتا ہے، حالانکہ انقلاب اصل معنی میں تو دل کا بدل جانا ہے، انقلب، دل بدل گیا۔
تو پچھلے 200 سال سے یہ ذہن بن گیا ہے کہ بغیر حکومت کے نہ دین آ سکتا ہے نہ حالات سدھر سکتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب نے اس کو رد کر کے دکھایا کہ نہیں، دین دعوت سے آتا ہے، حکومت سے نہیں آتا، اور دعوت تمام شعبوں کو زندہ کرنے کا واحد راستہ ہے۔ نبی جب آتا ہے تو سامنے کتنے شعبے ہیں جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صرف دعوت کو زندہ کرتا ہے، شعبے خود زندہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے صحت کو زندہ کر دیا جائے تو جسم کے سارے شعبے خود زندہ ہو جاتے ہیں، قوت کو بحال کر دیا جائے تو جسم کے سارے شعبے خود بخود بحال ہو جاتے ہیں۔ قوت بحال نہ ہو تو اس کو دوڑایا جائے تو بیچارہ کیسے دوڑے گا؟ کہ یہ جو امت ہے یہ اس بیمار بوڑھے گھوڑے کی طرح ہے، اس پر اسلام کہاں سے آئے؟ اس کی جوانی کو لوٹایا جائے گا تو اس پہ اسلام آئے گا۔ حکومت اسلام نہیں لا سکتی، ناممکن ہے۔ زیادہ زیادہ نماز پہ دکانیں بند کرا دے گی تو کوئی بے وضو پڑھ لے تو پھر کیا کرو؟ میرے اپنے اسکول کا واقعہ نہیں تو میں سناتا ہوں، جب میں سینٹرو ماڈل اسکول میں تھا تو خود میں نے بے وضو نمازیں پڑھی۔ طالب صاحب، سردیوں کا زمانہ، وضو کیڑا کرے، اللہ اکبر، طالب صاحب کی نماز، تو وہ عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور میرے برابر میں اس کا بستر تھا، جاوید نذیر اس لڑکے کا نام تھا، یہ مرید کے اچھے ذمہ دار گھر کا تھا۔ تو اس میرے پاس آ کر کھڑا ہوا اور اس نے آ کر 4 رکعت نماز عشاء کی نیت باندھی، 4 رکعت نماز عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ حکومت ایسا اسلام لائے گی واسطے طالب حسین دے، جو ایسی نماز پڑھے گا وہ تو کافر ہو جائے گا، نہ پڑھے تو اس سے تو کافر نہیں ہوتا نا، لیکن اگر ایسا کرے گا تو اسلام سے نکل جائے گا۔ قوت کبھی، اس لیے تو کبھی نبی کو طاقت دے کے نہیں بھیجا گیا، بعد میں طاقت آئی جو اللہ کے نبی کو حاصل ہوئی بعد میں ہوئی، پہلے تو فقیر بن کے کھڑے ہیں کہ نہ کوئی مال کے لالچ میں کلمہ پڑھے، نہ کوئی تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھے، صرف اللہ کے تاثر سے کلمہ دل میں اترے۔ تو چونکہ اسلام نے ایک عروج دیکھا تھا تو جو ہمارے قائدین تھے وہ اس عروج کو تصور میں لے کر اعادہ عروج کی جہد کرتے رہے، وہ جو ذوف اسلام تھا اس کو دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ انگریز کیوں آیا۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب آئے سیوہاروی، یہ میاں جی دین محمد پاس بیٹھے ہوئے، مولانا الیاس صاحب، اور مولانا حفظ الرحمان آئے، حضرت دعا کریں انگریز نکل جائے، مولانا الیاس صاحب چپ بیٹھے رہے، حضرت دعا کریں انگریز نکل جائے، چپ بیٹھے رہے، حضرت دعا کریں انگریز نکل جائے۔ تو مولانا الیاس صاحب ایک دم جوش میں آئے کہ کوئی لوگ تیار کر لیے ہیں جو انگریزوں کے بعد حکومت کو سنبھالیں گے، کوئی لوگ تیار کر لیے ہیں، وہ کہ چپ، کہ جو انگریزوں کے بعد آئیں گے وہ ان سے برے ہوں گے کہ انگریز ہمارے بزرگوں کے گناہ کی سزا میں آئے، اور جو موجود آئیں گے ہمارے گناہوں کی سزا میں آئیں گے، اور مجمع کو تیار کیے بغیر کام نہیں چلتا ہے۔ تو انگریز تو چلا گیا، لیکن جتنا اسلام پاکستان میں ذبح ہوا، مدنی فرمایا کرتے تھے ہندوستان میں مسلمان ذبح ہوں گے اور پاکستان میں اسلام ذبح ہوگا۔ کہ مولانا الیاس صاحب نے پرانا سبق زندہ کیا کہ دعوت وہ واحد سبب ہے جس سے دین آتا ہے، اور میں چلنا ہی نہیں چاہتا تو مجھے زبردستی کیسے چلاؤ گے؟ مجھے زبردستی نماز پڑھاؤ گے تو کتنی پڑھا لو گے؟ اور جو 90% اخلاقیات ہیں وہ کیسے لاؤ؟ ماں کی خدمت کیسے کرواؤ؟ باپ کے آگے چپ رہنا کیسے سکھاؤ؟ بیوی سے حسن سلوک کیسے سکھاؤ؟ وفاداری کیسے سکھاؤ گے؟ رات کو اللہ کے سامنے رونا کہاں سے لاؤ گے؟ جب تم زانی کو کوڑے مارو گے، شادی شدہ کو سمسار کرو گے اور بازار بند کرا دو گے، ٹھیک ہے ہو گئے بند، لیکن نماز کس کو پڑھاؤ گے؟ مجھے مدینہ میں ایک نوجوان ملا، دیرہ غازی خان کا، کہنے لگا 10 سال سے مدینے میں بغیر وضو کے نماز پڑھی، 10 سال۔ کہیے تو میں نے تمہاری کیسٹیں سنی تو مجھے ہدایت ملی ہے، تو میری بخشش ہو جائے گی، میری بخشش ہو جائے گی؟ تو 10 سال مدینے میں بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ چونکہ اسلام کا سیاسی پس منظر 1000 برس سے زیادہ ہے، تو جب زوال آیا تو قائدین کا ذہن ادھر گیا کہ اس زوال کو دور کیا جائے، زوال دور کیا جائے۔
اور مسلمانوں کو دوبارہ شان و شوکت پہ لایا جائے. لیکن اس زوال جس وجہ سے آیا تھا اسے دور کرنے کی کوشش کیے بغیر زوال کیسے دور ہوگا؟ جب 95% لوگ بے نمازی ہوں زوال کیسے دور ہو؟ جب 100% لوگ بد اخلاق ہوں، ماؤں سے بدتمیز ہوں، باپ کا گریبان پکڑیں، ترازو میں ناپ تول میں کمی کریں، خود جوے کے اڈے چلائیں، زنا کے اڈے چلائیں، نشے کے اڈے چلائیں، تو ان میں کیسے دین کون لائے گا؟ تو جب اندر ایمان اترتا ہے تو پھر سارے شعبے زندہ ہو جاتے ہیں. مولانا الیاس صاحب کے ذریعے سے پرانا سبق زندہ ہوا کہ دعوت وہ سبب ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے ہر دور کے باطل کو توڑا، ہر دور کے باطل کو توڑا.